سامعین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ قارئین حضرات، مومن کی نماز کتاب میں آج ہمارا سبق اس صفحے میں سب سے پہلا مسئلہ جو ہے یہاں سے ہے۔ اس مسئلے کا خلاصہ یہ ہے کہ مرد یا عورت میں جو اعضائے عورت بیان ہوئے تو ان اعضاء میں سے دوران نماز یعنی نماز پڑھتے ہوئے کوئی عضو کھل گیا اور چوتھائی کی مقدار میں کھلا اور 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک کھلا رہا، یعنی عضو کھل گیا تو فوراً ڈھکا نہیں بلکہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی برابر کھلا رہا، تو ایسی صورت میں نماز ٹوٹ جائے گی، فاسد ہو جائے گی، نماز کو شروع سے پڑھنا پڑے گا، یعنی نماز اب جاتی رہی۔ اب اگر اسی حالت میں آگے کو نماز پڑھتا رہے گا تو وہ نماز نہیں بلکہ جسمانی ورزش اور زبان کا ذکر ہو جائے گا، نماز نہیں ہوگی وہ۔ تو حکم یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی بھی عضو جو اعضائے عورت میں سے ہے کھلے تو فوراً ڈھک لے، فوراً 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار کھلا رہا تو نماز جو ہے وہ فاسد ہو جائے گی۔ مسئلہ: مرد اور عورت کے مذکورہ اعضائے ستر عورت میں سے کسی ایک عضو کی چوتھائی جتنا حصہ، ایک عضو کی چوتھائی جتنا حصہ، چوتھائی جتنا حصہ یعنی چوتھائی کے برابر حصہ، ایک رکن تک، ایک رکن سے مراد یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے وقت کی مقدار تک کھلا رہا، جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا جائے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ عالمگیری اور رد المحتار کے حوالے سے ہے۔ مسئلہ: اب اس مسئلے کا خلاصہ یہ ہے کہ اعضائے عورت میں سے کوئی عضو کھلا نہیں بلکہ قصداً جان بوجھ کر کھولا تو اگرچہ فوراً ڈھک لے، کھولتے ہی فوراً ڈھک لے، نماز ٹوٹ جائے گی، فاسد ہو جائے گی۔ قصداً جان بوجھ کر کھولنے میں یہ نہیں ہے کہ وہ عضو 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار کھلا رہا ہو، بلکہ قصداً کھولنے میں یہ ہے کہ فوراً بھی ڈھک لیا تب بھی نماز جاتی رہی۔ تو مسئلہ: اگر نمازی نے مذکورہ اعضاء میں سے کسی ایک عضو کی چوتھائی قصداً کھولی، قصداً جان بوجھ کر، اگرچہ فوراً چھپا لیا اور 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے تک
کھلا نہ رہنے دیا تب بھی اس کی نماز عضو کی چوتھائی کے کھلنے کے وقت ہی فوراً فاسد ہو گئی۔ اسی وقت کھلتے ہی ایک دم نماز جاتی رہی، فاسد ہو گئی۔ یہ مسئلہ فتاوی رضویہ جلد 3 صفحہ نمبر 1 سے لیا گیا ہے۔ مسئلہ، اس مسئلے کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز شروع کرتے وقت جس وقت تکبیر تحریمہ کہہ رہا تھا نمازی، تو تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر جو نماز شروع کرنے کے لیے کہی جاتی ہے، اس وقت ہی اعضائے عورت میں سے کسی عضو کی چوتھائی کھلی تھی۔ یعنی جب نماز شروع کرنے کے لیے اللہ اکبر کہا تو اس وقت اعضائے عورت میں سے کسی بھی عضو کی چوتھائی کے برابر کھلا ہوا تھا، تو نماز شروع ہی نہ ہوئی، نماز شروع ہی نہ ہوئی، شروع ہوگی نہیں نماز۔ جب شروع ہوئی ہوائی نماز چوتھائی عضو کھلنے سے ٹوٹ جاتی ہے، تو اگر شروع ہی ایسی حالت میں کرے تو کیسے شروع ہو جائے گی؟ تو ایسی حالت میں اگر تکبیر تحریمہ کہے گا تو نماز شروع ہی نہ ہوگی۔ مسئلہ، اگر نماز شروع کرتے وقت مذکورہ اعضاء میں سے ذکر کیے ہوئے جو اعضاء ہیں، اعضائے عورت، چاہے مرد کے ہوں یا عورت کے، تو مذکورہ اعضاء میں سے کسی عضو کی چوتھائی کھلی ہے، یعنی اسی حالت میں تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہی، تو اس کی نماز شروع ہی نہ ہوئی۔ رد المحتار کے حوالے سے۔ مسئلہ، اس مسئلے کا خلاصہ یہ ہے کہ آج کل 2023 میں اور اس سے پہلے بھی عورتوں کے ایسے باریک دوپٹے چل رہے ہیں جن سے بالوں کی سیاہی بلکہ بال ہی نظر آتے ہیں، بہت ہی ہلکے، جس میں سے صاف نظر آتا ہے۔ تو ایسا دوپٹہ اوڑھ کر جس میں سے صاف نظر آ رہے ہیں بال، یا اس سے کچھ بھاری موٹا جس میں سے صاف نظر تو نہیں آ رہے لیکن بالوں کی سیاہی محسوس ہو رہی ہے، نظر آ رہی ہے، تو اگر عورت ایسا باریک دوپٹہ اوڑھ کر نماز پڑھے گی تو اس کی نماز نہ ہوگی۔ تو مسئلہ عورتوں کا وہ دوپٹہ کہ جس سے بالوں کی سیاہی چمکے مفسد نماز ہے، نماز کو ختم کر دینے والا۔ ختم کر دینے والا کیا، مانع نماز ہے، وہ نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ مفسد کا مطلب ہوتا ہے کہ نماز شروع ہو گئی تھی، پھر وہ عمل آیا تو نماز جاتی رہی، لیکن ایسا باریک دوپٹہ اوڑھ کر نماز پڑھنے سے نماز شروع ہی نہیں ہوگی، تو اس کو مانع نماز کہا جائے گا، نماز کو روکنے والا، نماز شروع ہی نہ ہوگی۔ تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ اگر نماز پڑھ رہی ہیں تو کوئی ایسا موٹا دوپٹہ اوڑھیں جس سے کہ بالوں کی سیاہی نہ چمکے، اور نماز کے علاوہ بھی اس طرح کا دوپٹہ نامحرم لوگوں کے سامنے اوڑھنا منع ہے۔ مسئلہ، اس مسئلے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ عورت کے جو اعضائے عورت گنائے گئے ان میں
چہرہ اور ہاتھ کی ہتھیلی اور پاؤں کے تلوے نہیں تھے۔ تو اب یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ عورت کا چہرہ اگرچہ عورت نہیں ہے، یعنی چھپانے کی چیز نہیں ہے، لیکن غیر محرم کے سامنے چہرہ کھولنا منع ہے۔ یہ نماز کے لیے ہے کہ نماز کی حالت میں عورت کا چہرہ عورت نہیں ہے، نماز کی حالت میں چہرہ نہیں چھپائے گی عورت، لیکن نماز سے ہٹ کر غیر محرم مردوں کے سامنے چہرہ کھولنا منع ہے۔ تو مسئلہ عورت کا چہرہ اگرچہ عورت نہیں لیکن غیر محرم کے سامنے چہرہ کھولنا منع ہے۔ غیر محرم وہ مرد جن سے عورت کا نکاح جائز ہو سکتا ہو، کوئی بھی اجنبی آدمی جس سے کہ عورت کا نکاح ہو سکتا ہے تو وہ اس کے لیے غیر محرم ہے۔ تو غیر محرم کے سامنے چہرہ کھولنا منع ہے، اور اس کے چہرے کی طرف نظر کرنا اور دیکھنا غیر محرم کے لیے جائز نہیں۔ غیر محرم کے لیے دیکھنا جائز نہیں، اور عورت کو اس طرح بے پردہ غیر محرم کے سامنے آنا جائز نہیں۔ حکم دونوں کے لیے ہے، اس کے لیے ہے کہ اس کے سامنے کھولنا جائز نہیں ہے، اور مرد کے لیے ہے کہ مرد کو عورت کا چہرہ دیکھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر بلا قصد بغیر ارادے کے نظر پڑ جائے تو نظر کو جمائے بغیر فوراً چہرے سے ہٹا لے تو گناہ گار نہیں ہے۔ مسئلہ، اس مسئلے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ستر عورت کے معنی کیا ہیں۔ تو اس میں ستر عورت کا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ نمازی اپنے ستر کو دوسرے لوگوں سے اس طرح چھپائے کہ اس کے جسم کی طرف عام طور سے نظر کرنے سے اس کا ستر ظاہر نہ ہو۔ تو یہ ہے چھپانے کا مطلب ستر عورت کا، جس طریقے سے عام طور سے دکھائی نہیں پڑتا اس طریقے سے ستر چھپا لے۔ ستر عورت یعنی وہ جسم کا حصہ جو شرعاً عورت ہے، چھپانے کی چیز ہے، تو اس کو چھپانا اس طریقے سے کہ عام طریقے سے وہ لوگوں کی نظروں سے چھپ جائے، یہ ہے۔ اب اگر کسی نے تہبند باندھا اور کوئی شریر مکار جھانک کے نیچے سے دیکھ لے تو اس کا اعتبار نہیں ہے، یعنی یہ اس خانے میں نہیں آئے گا کہ ستر عورت نہیں ہے۔ تو ستر عورت کا مطلب یہ ہے کہ عام طور سے جس طریقے سے لوگ اپنے بدن کو دوسرے لوگوں سے چھپاتے ہیں تو اس طریقے سے چھپا لیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہر طریقے سے وہ عضو جو ہے بند ہو جائے، کسی طرف سے نظر ہی نہ آئے۔ تو ستر عورت کے معنی یہ ہیں کہ نمازی اپنے ستر کو دوسرے لوگوں سے اس طرح چھپائے کہ اس کے جسم کی طرف عام طور سے نظر کرنے سے اس کا ستر ظاہر نہ ہو، عام طور سے۔
دیکھنے سے نہ دیکھے۔ تو معاذ اللہ اگر کسی شریر نے کسی نمازی کا سطر جھک کر دیکھ لیا تو نمازی کی نماز ہو جائے گی، نماز میں کچھ فرق نہیں آئے گا، البتہ جھک کر دیکھنے والا سخت گنہگار ہوگا۔ اب آگے مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ عوام میں یہ مشہور ہے کہ تہبند کے نیچے چڈی یا نیکر، اسے جانگھیا بھی بولتے ہیں، تو وہ پہننا ضروری ہے۔ تہبند کے نیچے چڈی یا جانگھیا نیکر پہننا ضروری ہے، ایسا مشہور ہے، اگر نہیں پہنا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ جو مشہور ہے یہ بالکل غلط ہے، ایسا کچھ نہیں ہے کہ اگر نمازی نے تہبند پہنا ہے تو نیچے چڈی یا جانگھیا یعنی نیکر پہنے۔ اگر صرف تہبند ہی باندھتا ہے اور نیچے چڈی یا جانگھیا نہیں پہنتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو نماز ہو جائے گی۔ تو عوام میں جو یہ مشہور ہے یہ غلط ہے۔ مسئلہ آج کل لوگوں میں ایک غلط مسئلہ رائج ہے کہ اگر تہبند یعنی لنگی کے نیچے چڈی یا جانگھیا نہیں پہنا تو نماز نہیں ہوتی۔ یہ بات غلط ہے، نماز ہو جائے گی۔